لوگوں سے امیدیں انسانوں والی رکھا کرو، فرشتوں والی نہیں۔ مخلص انسان نرم ریت پر چلنے والے کی مانند ہوتا ہے، جس کی کوئی آواز نہیں ہوتی لیکن اس کا نشان موجود رہتا ہے۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد بہتر ہوگا کہ تم بھی اپنی باری کا انتظار کرو۔ جو معیار تک نہ پہنچ سکیں پھر وہ کردار پر وار کرتے ہیں۔ دھوکے ہوتے رہتے ہیں، لوگ بھی بے نقاب ہوتے رہتے ہیں، مگر ہر چیز کو جان کا روگ نہیں بنا لینا چاہیے۔ مسکراؤ اور آگے بڑھ جاؤ۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس صرف تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنیں کہ آپ کو ہر بندہ گنہگار نظر آئے۔ جب زندگی کی بڑی بڑی جنگیں اکیلے لڑی ہوں تو پھر چھوٹی چھوٹی مشکلوں کے آنے پر سہاروں کی ضرورت نہیں رہتی۔ پاس ہونے سے زیادہ ضروری ساتھ ہونا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ عمر بھر ایک دوسرے کے پاس ہوتے ہیں پر ساتھ نہیں ہوتے۔ 100 بار انکار ایک جھوٹی ہاں سے بہتر ہے۔ خامیاں سب میں ہوتی ہیں مگر نظر صرف دوسروں میں آتی ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ بہتر کریں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ وہ کبھی نہیں چاہتے کہ آپ ان سے بہتر کریں۔ جس کے ساتھ چلو اس کو پتہ چلنا چاہیے اور جس کے خلاف چلو اسے بھی پتہ چلنا چاہیے۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہے۔ اگر کسی کے دماغ کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے لفظوں کو سنو، اگر کسی کے دل کو جاننا چاہتے ہو تو اس کا عمل دیکھو۔ جو لوگ آپ کے زندہ ہوتے ہوئے بھی آپ کو یہ محسوس کروائیں کہ آپ مر چکے ہیں تو آپ کو واقعی ان لوگوں کے لیے مر ہی جانا چاہیے۔ جھک جانا ہی محبت ہے اور اس بات کا سب سے بڑا ثبوت سجدہ ہے۔ صرف غلط ہونے پہ وضاحتیں نہیں دی جاتیں۔ کئی بار ہم وضاحتیں اس لیے دیتے ہیں کہ سامنے والا ہمیں عزیز ہوتا ہے۔ بوجھ صرف غلطیوں کا نہیں ہوتا، چاہتوں کا بھی ہوتا ہے۔ کہنے دو لوگوں کو یہ ناممکن ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لوگوں کی کہاں چلے گی جب اللہ تمہاری دعاؤں پر کن فرمائے گا۔ اللہ پر یقین رکھ کر دعا کرنے سے ایسے راستے بنتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے، لوگ پریشان رہ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جو درجہ اور ثواب صبر کی وجہ سے انسان کو ملتا ہے وہ 60 سال کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ اگر تمہاری عبادت تمہیں مسجد سے باہر برائیوں سے نہیں روکتی تو وہ پھر عبادت نہیں، عادت ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ دشمن اور منافق میں سے کسی ایک سے صلح کرنی پڑے تو دشمن سے کر لو، لیکن منافق سے بچو۔ زندہ شخص کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لانا قبر پر 1000 گلدستے رکھنے سے بہتر ہے۔ پرانے تعلقات کا پاس اور حیا کم ظرف لوگ نہیں رکھ سکتے، یہ اعلیٰ کردار لوگوں کا اثاثہ ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کے غلط سوال یا جواب پر خاموشی اختیار کر لے تو سمجھ جائیں کہ وہ شخص کردار میں تم سے بڑا ہے۔ ساتھ نہ دینے والوں کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وقت پڑنے پر وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ جب تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں اور اللہ تھوڑی سی عبادت پہ تھام لیتا ہے۔ اللہ پر یقین رکھ کر دعا کرنے سے ایسے راستے بنتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے، لوگ پریشان رہ جاتے ہیں۔ اپنے بچوں کو سکھا دو کہ الفاظ کی زندگی انسان سے کہیں زیادہ طویل ہوتی ہے۔ اختلاف کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے لیکن حسد اور بغض کا نہیں۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی مصلحت اور تمہارے لیے بہتری ہے۔ زندگی تب مشکل ہو جاتی ہے جب آپ جینا نہ چاہو مگر جینا پڑے۔ اپنے لفظوں کو تول کر ادا کرو، وگرنہ لفظ تمہیں تلوا دیں گے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، جو اللہ تک لے جائے اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں اور بے شمار نعمتوں سے کرتے ہیں، اور پھر اللہ حقیقت دکھا دیتا ہے ہر رشتے کی، ہر محبت کی، اور فرماتا ہے بتا کون ہے تیرا میرے سوا۔
دوبارہ انسان کو اپنے اندر جھانکنا آ جائے تو وہ دوسروں کے احساسات کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کی عزت ان کے شر سے بچنے کے لیے کی جاتی ہے۔ اللہ کبھی کبھار آزمائش کے لیے تمہاری پسندیدہ چیزوں کو تمہاری نگاہ سے دور کر دیتا ہے، مگر تمہارے نصیب سے کبھی دور نہیں کرتا، اور وہ تم نے سنا نہیں، نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے۔ علم کامل ہو یا عقل، بالآخر انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ جب تمہیں اللہ کا ذکر اچھا لگے تو جان لو کہ تم کو اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ بری صحبت ایسا خطرناک زہر ہے جو انسان کے جسم کو نہیں بلکہ اس کی روح کو مار دیتا ہے۔ کیا دن تھے کہ کسی کو اسٹیشن چھوڑنے جاتے تو آنکھیں نم ہو جاتی تھیں، اب تو قبرستان میں بھی کہے گونجتے ہیں۔ دھوکہ کھانے والوں کو تو وقت کے ساتھ ساتھ سکون مل جاتا ہے، پر دھوکہ دینے والے کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ انسان کے پاس اگر 3 چیزیں ہوں، رزق، عزت اور صحت، اور پھر بھی وہ غمزدہ ہو اور ہمدردی طلب کرتا نظر آ رہا ہو تو وہ ناشکرا ہوتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ ہمیشہ کوشش کرنا کہ کوئی اپنا معاملہ تمہارے حق میں رب کریم پر نہ چھوڑے۔